اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آیت نمبر 51. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہوں نے واقعتاً خوش خوف ہے اور وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اور اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ اس طرح سمجھانے سے ان میں کچھ تقوی پیدا ہو جائے. اب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ مشرکین بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان آدمی کی مانند ہیں بلکہ مردے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے روز روشن کی طرح جو واضح نشانیاں ہیں ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، نہ کوئی سبق حاصل کیا. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے ان کی تبلیغ کیجئے، اور جو اللہ کی وحی سے متاثر ہونا چاہتے ہیں اور جو مستفیض ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہوں گے. یعنی آپ کو جیسے معلوم ہے کہ مشرکین مکہ میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو مرنے کے بعد دوباری زندگی کے منکر تھے. ان میں سے زیادہ تو لوگوں کا یہی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی اور اللہ کے حضور پیشی ہوگی. لیکن اپنے باطل معبودوں کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ وہاں سے ہمیں چھڑا لیں گے اور چھڑانے کے لیے موجود ہوں گے، وہاں پر ہمیں چھڑا لیں گے. یہ اب ان کو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو خبردار کر دیں کہ یہ جو باطل معبود ہیں اور ان کی سفارش کے سہارے میں تم اتنی غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ شاید تم کو بچا لیں گے، تو جب تمہیں اس دن صحیح حالات کا علم ہوگا تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اس لیے اس سے پہلے تم اللہ کا خوف پیدا کرو دل میں اور اللہ سے ڈرو اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ. یہاں ڈرایا جا رہا ہے کہ وہاں تمہیں قیامت کے روز جو ہے یہ جو غلط فہمیاں تمہاری کہ تمہارے جو باطل معبود ہیں تم کو بچا لیں گے، سفارش کریں گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور یہ کسی کے لیے کوئی بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو یہ ہے کہ اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا تقوی پیدا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 52. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اس کی رضا کی طالب ہے. اس آیت کی شان نزول میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ ضعیف اور کمزور قسم کے صحابہ موجود تھے. روایات میں ہے کہ ان میں سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، بلال، صہیب، عمار اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے. وہاں سے قریش کے کچھ لوگوں کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، کیا تم نے اپنی قوم کے بدلے میں ان لوگوں کو اپنا لیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کر دیا ہے؟ کیا ہم ان کے تابع بن جائیں؟ اگر تم انہیں اپنی مجلس سے نکال دو تو شاید ہم تمہارے اتباع کریں. تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب اور کمزور مسلمانوں کو اپنی مجلس سے اس وجہ سے بھگانے یا اس وجہ سے ہٹانے کو منع کیا کہ قریش کے بڑے لوگ آپ کی مجلس میں آئیں اور آپ کی باتیں سن کر متاثر ہوں اور ایمان لائیں. یعنی عام طور پر یہی ہے کہ رسولوں کی دعوت پر سب سے پہلے مفلس نادان لوگ ہی لبیک کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور نبی کی محفلوں میں دیکھ کر جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، جو حیثیت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعوت سے وہ بدکتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اسی سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قرآن میں خصوصی ذکر آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے سردار کہتے تھے کہ اے نوح، ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آپ کا پیغام بھی سننا چاہتے ہیں،
لیکن جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، کمزور، نادار اور کم حیثیت لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہی بات قریش سردار نے بھی کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت لوگوں کا جھمگٹا رہتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے پست لوگ ہیں، پست طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو ہمارے غلام ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کی محفل میں بیٹھنا ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ ان کی ایسی باتوں کا کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر کوئی اثر نہ لیں، آپ خواہ خواہ اپنے ان ساتھیوں کو خود سے دور نہ کریں، اگر وہ غریب ہیں یا وہ ان کسی پست طبقات سے تعلق ہے ان کا، تو ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، اس کے چہرے کے طالب ہیں، ہے نا، وجہ اللہ کے چہرے کے طالب ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 207 میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنی زندگیاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے وقف کر دی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ نہیں، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے اور ہر شخص کو اپنی کمائی خود کرنی ہے، ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ آپ پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے آپ کا فرض ہے، آپ وہ ادا کرتے رہیے، تبلیغ اور دعوت دیتے رہیے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، اور جو اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، یعنی جو دعوت نہیں قبول کر رہے ہیں، تو ان کا وہ بھی اللہ کے حساب میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ ہر ایک کو اس کے طرز عمل، اس کے طرز کے مطابق، اس کے عمل کے مطابق اس کا بدلہ ملے جائے گا۔ نہ آپ اس سلسلے میں کوئی جواب دہ ہیں، نہ وہ آپ کی طرف کوئی جواب دہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اسی کے حساب سے وہ ان کا حساب کتاب کرے گا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کر دیں تو آپ ظالموں سے ہو جائیں گے، یعنی یہ کمزور جو لوگ ہیں اگر ان کو آپ ہٹا دیں گے اپنے پاس سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ہی ظالموں سے ہو جائیں گے، ان کو نہیں ہٹائیے۔ بے شک یہ جو سرداران ہیں یہ آپ کے پاس نہ آئیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے چہرے کے طالب ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 53۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے، تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ ابتدائی اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر اور بیشتر ایمان لانے والے کمزور مرد، عورتیں، غلام، لونڈیاں تھیں، تو قریش کے جو سردار اور امیر لوگ تھے وہ کم تھے، بہت کم لوگ ان لوگوں نے جو شرفا نے بہت کم اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ قوم نوح میں بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے بھی کم تر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اتباع صرف حقیر لوگ کر رہے ہیں، اور اسی طرح کہ ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ اس کی اتباع شرفا لوگ کرتے ہیں یا کمزور لوگ، یعنی جو تمہارا رسول آیا ہے اس کی اتباع کون لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ کر رہے ہیں یا وہاں کے شرفا اور امیر لوگ کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ، تو ہرقل نے کہا کہ رسولوں کی اتباع تو ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ ان کمزور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے،
انہیں عذاب دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا اللہ نے ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں یہاں فرمایا کہ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ بے شک اللہ ان کے اقوال، افعال اور دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اسی لیے انہیں توفیق دیتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کو ہدایت دیتا ہے، اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کی روشنی پہنچاتا ہے۔ امام مسلم نے اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کا طریقہ ہے کہ مثلا ایک شخص مفلس ہے اور نادار ہے اور وہ کسی صاحب دولت اور صاحب منصب اور حیثیت والے شخص کو حق کی دعوت دیتا ہے تو وہ اس کی طرف حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے مسکراتے ہیں کہ اس کو تو دیکھو اس کی اوقات کیا ہے، یعنی ہم کو سمجھانے چلا ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر اس شخص کو دیکھنا چاہیے جو صاحب حیثیت شخص ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے نا، اور بات کہنے والے کا مرتبہ اور منصب بھی دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں کو آزمائش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھیج کر ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جیسے آپ کو بتایا کہ صاحب حیثیت لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کا انعام اور احسان تو ہم پر ہے، ہم دولت مند ہیں اور ہمیں سرداری دی ہوئی ہے، اور یہ جو گرے پڑے طبقات کے لوگ ہیں ان کو ہم پر فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ مکہ کے لوگ بھی اسی طرح باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے اپنی کتاب نازل کرنی ہوتی یا کسی کو نبوت دینی ہوتی تھی تو اس لیے کوئی رجل من القریتین عظیم، یعنی قریتین عظیم کا مطلب مکہ اور طائف، یہ دو بڑے شہر تھے، ان میں سے بڑے بڑے سرداروں میں سے یا کسی سرمایہ دار آدمی میں سے یا کسی بڑی بڑی شخصیات کو کیوں نہیں نبوت ملی، یعنی کیوں ان کو نبوت نہیں ملی؟ تو یہ کیا ہوا کہ ایک مکہ کا ایک یتیم جس کا بچپن مفلسی میں گزرا، جوانی مشقت میں کٹی، جس کے پاس کوئی دولت نہ منصب نہ نبوت اور نہ منصب ہے، وہ نبوت کا دعویٰ دار بن گیا ہے، وہ کیسے نبوت کا دعویٰ دار بن سکتا ہے؟ تو اس قسم کے اعتراضات جو ہے وہ کر رہے تھے، اور انشاءاللہ آیت نمبر 124 اسی صورت میں الفاظ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے اور کس میں منصب اٹھانے کی صلاحیت ہے۔ جیسے طالوت کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے کیا کہا تھا کہ وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے جبکہ اسے تو مال و دولت کی وسعت نہیں دی گئی۔ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا آیت 247 میں، ہم دولت مند ہیں، ہمارے مقابلے میں اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یوں دیا گیا تھا کہ طالوت کو جسم اور علم کے اندر کشادگی ہے، عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس میں بادشاہ بننے کی اہلیت ہے، تم لوگوں سے زیادہ اہلیت ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا منصب دینا ہے اور کس منصب کے لیے کون قابل ہے اور کس منصب کے لیے کس میں قابلیت نہیں ہے۔ آیت نمبر 54، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک اس آیت کریمہ میں انہی مومنین کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں شرفاء قریش چاہتے تھے کہ آپ اپنی محفل سے بھگا دیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں سلام کرنے میں پہل کرو، یعنی ان کا اتنا بڑا درجہ تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو سلام میں پہل کریں، سبحان اللہ، یا انہیں اللہ کی طرف سے سلام پہنچا دیں، یعنی اللہ انہیں سلام کہہ رہا ہے، سلام علیکم، ہے نا، من رب الرحیم، ہے نا، اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا جیسے کہ ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے ان کو سلام پہنچا دیں۔
اور یعنی اللہ کی طرف سے ان کو سلام پہنچا دیں اور انہیں وسعت رحمت الہی کی بشارت دے دیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اپنی طرف سے ان کو سلام پیش کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو سلام کرنے میں پہل کریں. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، روایت میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے بارے میں فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ جو کتاب اس کے پاس عرش پہ موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی یعنی لوگوں میں سے کوئی بھی کوئی برے کام کا ارتکاب کر لے، کوئی جہالت کر بیٹھے، اس کے بعد توبہ کر لے اور اس کی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم آیات کی تفصیل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس پر غور و فکر کریں. اگر اس پر غور و فکر کریں گے، تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گا کہ اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مجرمین کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں یہ رکوع اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. بارک اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.